کرام، میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد، حضرات سادات اعظام، افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال ماہ مقدس ربیع الاول شریف دے آج دے اس بابرکت دن دے وچ اساں سب حضرات اس بابرکت سالانہ محفل میلاد شریف دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے نہایت ہی محبت والے اور انتہائی عزیز القدر ہستیاں وچوں حضرت قبلہ حاجی محمد اسماعیل خان صاحب جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور ساڑے اس تمام علاقے نوں محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دے فیض و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے اس بابرکت سالانہ محفل میلاد شریف دا اہتمام فرمیندے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے ذکر محبوب کریم علیہ السلام دے فیض و برکات قبلہ حاجی صاحب، جملہ منتظمین اور اسا سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ گفتگو دا عنوان بھائی شہاب الدین صاحب نے فرما چھڑا ہے۔ یاد رکھو کہ سارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم دی شان ختم نبوت دوتے ایمان رکھنا یہ سارے ایمان دے بنیادی ترین تقاضیاں دے وچ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید الحمد لے کے والناس تک پڑھوں تو قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ایک عام تو عام اردو خان مسلمان کو بھی یہ نظر آوے سی کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کم از کم 100 آیات بینات ایسیاں ہیں جس دے وچ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید 22 سال اور چند مہینے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہوتے نازل ہوندا رہے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ جیڑی گل ایک دفعہ فرما چھوڑ سی 2 دفعہ نازل فرما چھوڑ سی، اہل ایمان دا تا اس دوتے کامل ایمان ہو سی۔ قرآن پاک چ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک تو ود کے کہندہ فرمان زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک چ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ پاک دی گل تو ود کے فرمایا کسے دی گل زیادہ سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید فرقان حمید او با عظمت کتاب ہے جس نے کلام الہی اور حق ہونے ذرا بھر شک اور شبہ دی گنجائش بھی نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ پاک قرآن پاک بھی جو چیز 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ ارشاد فرمائے سی اہل ایمان دا تا دل اور روح دی گہرائی دے نال تے کامل ایمان، لیکن اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دے حوالے دے نال قیامت تک نبی پاک علیہ السلام دے امتی لوگاں دے وچ کسے قسم دی کوئی غفلت نہیں آمنی چاہیے، اس حوالے دے نال کسے سستی دا او شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ پاک نے 1 2 10 20 مرتبہ نہیں بلکہ 22 سال اور چند مہینے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے اللہ پاک نے 100 دفعہ آیات بینات اور وحی مبارکہ نازل فرما کے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو واضح فرما چکا۔ تو کیوں اللہ پاک نے 100 مرتبہ شان ختم نبوت دا بیان بار بار نازل فرمایا ہے؟ کیونکہ اللہ کریم دی بارگاہ اقدس وچ محبوب کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دی اہمیت اتنی ہے، اور وقت محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے 13 سال مکی دور مبارک بسر فرمائے اعلان نبوت تو بعد 10 سال وصال اقدس تک مدینہ طیبہ دے آپ جلوہ گر ہیں۔
اس 23 سالہ دور مبارک وچ اللہ کریم دے حکم دتے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شان ختم نبوت نو اپنے تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے سامنے اپنے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے سامنے بیان فرمایا۔ تو اگر تسا صرف صحیح اور حسن احادیث دیکھو تو نبی پاک علیہ السلام دی کم از کم 200 احادیث کریمہ موجود ہیں جنہ وچ اللہ پاک دے حکم دتے محبوب کریم علیہ السلام نے بار بار اپنی شان ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے۔ شریعت اسلامیت وچ اور اسا اہل ایمان اہل اسلام دے دین مبارک وچ اس عقیدے دی اس مسئلے اور حکم شرعی دی کتنی عظیم اہمیت ہو سی جس عقیدے دے پیچھے کم از کم 100 آیات بینات موجود ہیں اور کم از کم جدے پیچھے 200 حدیث صحیح اور حدیث حسن موجود ہیں۔ اس واسطے یہ مسئلہ ضروریات دین دے داخل ہے پیا اور ہر وہ شرعی مسئلہ چاہے وہ شرعی عقیدہ ہے اسلام دا عطا کردہ عقیدہ چاہے کوئی اسلامی مسئلہ ہے حکم ہے جڑا ضروریات دین دے داخل ہو چکا ہے کل مدعی للاسلام ينکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین کہ ہر وہ شخص جڑا اسلام دا دعویٰ کرتا ہو ساری علم کلام علم عقائد کی کتاباں وچ بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ کل مدعی للاسلام ہر وہ شخص جڑا اسلام دا مدعی ہے اسلام دا دعویٰ کرنے والا ہے ينکر شیئا من ضروریات الدین لیکن اسلام دا دعویٰ رکھن دے باوجود اگر خدا نہ خواستہ ضروریات دین دے وچ داخل ایک بھی ضرورت دینی دا انکار چا کرتا ہے فاہو المرتد تو مومن مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ مرتد ہو لیتا ہے وحکمہ حکم المرتدین اور اس کا شریعت جو حکم جڑا ہوتا ہے وہ مرتدین والا حکم ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی مرتد ہو بنیے تو عوام تا قانون حد وچ لمن دی اجازت ساری شریعت مبارکہ نہیں عطا ہونے دی ورنہ تو خدا نہ خواستہ لوگوں دے ذاتی مسائل ہو سن تو ایک دوجے تے الزام لا کے ایک دوجے قتل کیتی کھلوتے ہو سن اور ایک انسان دا بغیر امر شرعی دے قتل ہے پوری انسانیت دا قتل ہے۔ ایسا تو بڑی جرت کرتے ہیں نا کہ انسان کو مارنا ایسا تو مذاق جہاں سمجھتے ہیں آسن قبران تے لگ سن خبران قرآن پاک کی تباہ سے اللہ پاک دے ارشاد گرامی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے شخص زمین فساد فی الارض اپنی بدماشی قائم کرنے واسطے اپنا سکہ رائج کرنے واسطے تاکہ علاقے دے سارے لوگ میرے کو پریشرائز ہو کے میری سرداری تسلیم کریں میرے ماتحت ہو کے رمن کوئی چون نہ کرے میرے اگے کوئی بتھا خوری واسطے کوئی لوگوں دا جائز محنت خون پسینے دی اس رزق تے قبضہ کرنے واسطے چلو جی 2 4 5 7 علاقے دے قتل کر چھوڑو تاکہ تمہاری حکومت قائم ہونی ہے لوگ ڈر سن جو آکسو تھوڑی گل منے سن۔ اللہ پاک فرماتا ہے فساد فی الارض جڑا زمین چ اس طرح فساد پھیلاون واسطے یا بغیر حکم شرعی دے اگر تو اس دی کسی نے اس دے عزیز دی جان لئیے اس ریاست نے باقاعدہ مجرم کو پکڑ کے اسے سپرد کیتا ہے تو اس دے کل بدلہ گن فرمایا اس صورت ہی تک قتل جائز ہے کیونکہ ریاست نے پہلے والے قاتل کو پکڑ کے مختوم دے ورثاء دے سپرد کیتا ہے ریاست دے ادارے دے نمائندے موجود ہیں اور اگر ٹھیک ہے تو اپنے ہاتھ نال اس میں گولی مار جا تاکہ تہاڈی جڑی انتقام دی اگے اور سرد ہو گئی شریعت اجازت ریاست انوالو ہوئی کھلوتی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس جڑا بغیر حکم شرعی دے ایک انسان کو قتل کر سی قرآن پاک فرما رہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اس دوتے گناہ اتنا ہو سی گویا کہ اس نے ساری دی ساری انسانیت کو قتل کر چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت روئے زمین دوتے کتنی انسانیت موجود ہے۔ کوئی 5 سال پہلے گیلپ بہت بڑا عالمی ادارہ ہے جڑا کہ شماریات کا ادارہ ہے اور بین الاقوامی سطح دوتے اس دی سکاہت نو تسلیم کیتا گیا ہے کہ یہ جڑی چیز دے متعلق بھی اپنا پورا سروے کر کے انہاں دے اتنے دنیا چ نمائندے پھیلے ہوئے
جدید ٹیکنالوجی نو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کل اتنے ذرائع اسباب اور وسائل پہ کہ انہوں دی اکثر اعداد و شمار دیتے ہوئے بالکل ٹھیک ہویا کر دیں. تو 5 سال پہلے گیلپ جیسے عالمی ادارے دی رپورٹ ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین دوتے کم از کم بھی 7 ارب انسان اس وقت آباد ہے پیا. اس 7 ارب انسان دے وچ 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان ہیں پہ اور باقی 5.5 ارب دے قریب جڑا ہے وہ غیر مسلم انسان ہیں پہ. تو الغرض اس وقت انسانیت 5 سال پہلے 7 ارب تو کچھ زیادہ انسانہ دی اس وقت تعداد ہے. اور قرآن پاک فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جیڑا انسان کسے ایک انسان کو قتل کرتا ہے قرآن پاک فرما رہے اگر آج کے دور وچ اس نے غلطی کی تھی اور قتل کیتا ہے قیامت والے دن اس نو جواب ایک انسان دے قتل دا نہ نبڑا پوسی بلکہ گناہ ہوتے اتنا ہو سی گویا کہ اس نے 7 ارب انسان اپنے دور دے سارے مار چھوڑے. وَمَنْ أَحْيَاهَا. اگے قرآن پاک نے اس مقام میں فرمایا کہ جیڑا کسے ایک انسان دی جان دے بچن دا ذریعہ بن گئے سی کسے ایک انسان دی زندگی دے بچاؤ دا باعث بن گئے سی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس لئے قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دی چاسی اللہ پاک اس نو 7 ارب انسانہ دی زندگی بچاون دا اجر و ثواب عطا فرمائے سی. میرے دوستو یاد رکھو کہ عوام نو قانون حد وچ لمن دی اجازت شریعت مقدسہ نے نہیں دیتی. اسلامی تو سب تو زیادہ انسانیت نواز مذہب ہے. معاشرے دا استحکام معاشرے دی مضبوطی دا درس اور تعلیم ساڈا دین مقدس عطا فرمائے ہے. حتیٰ کہ کوئی جہاد اور جنگ دی صورت نہ ہوئے اگر ریاست آپ چھوڑے کہ بھائی اس وقت ساڑیاں فوجہ کم پہ گئی ہیں دشمن بہت زیادہ ہے لہذا عوام چی اسلحہ تسلیم کر رہے ہیں اور تسا بھی ہتھیار بند ہو کے میدان چاہو تو اس صورت ہی تا عوام نو اسلحہ چاہ کے چلن دی اجازت ہوندی ہے. ورنہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الایمان حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من حمل علینا الصلاح فلیس منا کہ ضرورت ہی کوئی نہیں معاشرہ بالکل پرامن ہے وہ علاقہ بالکل سیٹلڈ علاقہ ہے اور ادھ بھی جڑا بندہ برسر عام علل اعلان اپنا ہتھیار کھلے بندوں چاہ کے لوگوں نو دی کلاشن کوف نظر آ رہی ہوئے اس دی گن ناتھی چ نظر آ رہی ہوئے پسٹل اس دا نظر آ رہی ہوئے اور وقت لوگوں وچ چلے جدی وجہ تو لوگوں تے دہشت آ رہی ہوئے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا من حمل علینا الصلاح فلیس منا جڑا علل اعلان اسلحہ چاہ کے چلے وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے میری امت دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. پیر سید خواجہ خواجگان قبلہ خواجہ عبد مناف خان صاحب توسوی غریب نواز. ماہ مقدس ربیع الاول شریف دے فیوز و برکات دے نال نال الحمدللہ تعالی جگر گوش ہے حضور سیدنا پیر پٹھان حضور سیدی خواجہ خواجگان مجاہد تحریک ختم نبوت اور ساڑی نوی نسل دے تعلیمی تربیتی حوالے دے نال عظیم محسن ہستی حضور سیدی خواجہ حافظ محمد عبد مناف خان صاحب سلیمانی توسوی غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ پاک صحت و سلامتی قوت و عافیت دے نال آپ دے سایہ اقدس وچ برکات دا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے. آپ دے فیوز و برکات اللہ پاک ہمیشہ سے سب دے شامل حال رکھے. تو الغرض عوام الناس نو شریعت طاہرہ قانون اپنے حد وچ لمن دی اجازت نہیں عطا فرمائی. ریاستی ادارے دا کم ہو سی کہ مرتد دی سزا جو یہ واجب القتل بنا کرتی ہے. اور یہ چیز ساڑی ہر دور دی کتابہ میں کہ ہر وہ شخص کلو مدعین للاسلام جڑا اسلام دا دعوے دار ہے اور اسلام دا دعوے دار ہو کہ ینکر شیئا من ضروریات الدین وقت ضروریات دین دے وچوں کسے ایک بھی ضرورت دینی دا انکار کرتا ہے فاہو المرتدو وہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا وہ مرتد ہو گئے ہے وحکمہ حکم المرتدین اور وہ حکم شریعت مرتدین والا ہے کہ ریاست اس نے پکڑ کے
ترائے دہاڑے مستحب ہوتا ہے ریاست واسطے کہ اس کو دوبارہ اسلام پیش کریں، اس دے ہر سوال کا جواب دیں، اگر وہ اسلام کی طرف لوٹ آوے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر چھوڑ سن۔ شرعی حکم مرتد ہے کہ مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس تو چند دن پہلے محبوب علیہ السلام کو تکلیف بہت زیادہ قربان بنی شرف حاصل کر لی گئی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے وقت خواب دکھائی، آپ نے سونے دے 2 کنگن ڈٹھے، آپ نے پھونک ماری خواب دے وچ، وہ سارے دے سارے ریت دی طرح اڑ گئے فضا دے وچ۔ محبوب کریم علیہ السلام جس وقت بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت یاد فرمایا، جس لئے حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اری تو میرے پیارے ابو بکر، چونکہ محبوب علیہ السلام نے علم مقدس سے چاہیے کہ آپ نے وصال اقدس تو بعد جی میں خود محبوب علیہ السلام نے اللہ دے حکم دیتے انہاں تکلیف والے دنوں وچ اپنا مصلی مبارکہ امامت صغریٰ حضرت صدیق اکبر نے عطا فرمائی ہے، تو محبوب دے علم ہی چاہیے کہ آپ نے وصال اقدس تو بعد تمام پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر تے متفق ہوئے سن، اور آپ دی مسند دیتے آپ دے پہلے جانشین آسن تو حضرت ابو بکر صدیق آسن۔ انہوں نے اس وقت طلب فرما کے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پاک دی طرف ایک خواب دکھایا گیا، ان رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام علیہ السلام دے خواب وحی الہی ہوندے، اور فرمایا کہ تاول تو میں دی تعویل کیا کٹیے، اس خواب دا مقصد ہے کہ ہونے ہی 1-2 دنوں وچ خبر آوے سی کہ کسی شخص نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، لیکن انہوں نے سارے معاملات ختم ہوئے سن۔ تو الغرض 1-2 دن گزرے ہیں کہ یمامہ علیہ پاسوں باقاعدہ طور پہ خبر آ گئی۔ یمامہ بہت بڑا علاقہ ہے، آج بھی موجود ہے، سعودی عرب شریف کا پورا ایک صوبہ ہے۔ بنو حنیف قبیلہ ہوتے بہت بڑی تعداد دے وچ آئی، انہوں نے صرف جڑے باقاعدہ تربیت یافتہ لڑن والے لوگ انہاں اپنا دفاع کرنے والے، انہوں دی تعداد ہر دورے 40,000 تو بھی زیادہ رہتی ہے۔ ریگولر آرمی جڑے اس قبیلے دا دفاع کر دیا ہے، جڑا بندہ بھی جنگ دے قابل ہوتا ہے بچپن تو تربیت کر دیا، 40,000 افراد تو انہوں نے لڑن واسطے ہر وقت مسلح تیار ہوندے ہیں، موجود ہوندے ہیں۔ بڑا ایریا اور انہوں نے بڑے فصلہ بڑے اسباب بن گئے۔ سردار اس دور دے وچ انہاں دا مسیلمہ حنفی اس کو آکھ دن، کیونکہ قبیلہ بنو حنیف بن گیا، چنانچہ اس نے نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا۔ ہن جس نے اس نبوت دا دعویٰ کیتا تو نال ہی اس نے اپنے خط دے وچ لکھا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بالکل برحق سچی نبوت اور رسالت ہے، اور میں ادھر تے کامل ایمان رکھتا ہوں۔ یہ مسلمہ قذاب نے ساریہ کتاباں پڑھو، واضح تو نظر آسی۔ اس کہا جی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ پاک دے سچے نبی اور رسول علیہ السلام ہے، قرآن پاک اللہ پاک دا برحق مبارک کلام ہے، نماز حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، حج بھی حق ہے، جتنے ارکان اسلام ہیں، روزہ اس کہا جی بالکل برحق ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو حنیف کے وچ یمامہ دے علاقے کتنی مساجد اس تعمیر کرائی ہوئی ہیں، جتھے وقت دتے اذان ہو رہی ہیں، اقامت ہو رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہیں، زکوٰۃ ٹائم دتے ادا ہو رہی ہے، سارے معاملے دین دے چلا رہے ہیں، اور پورے دا پورا قبیلہ چلا رہے ہیں بنو حنیف دا۔ لیکن ایک مسئلے دا اس انکار کر دیتا، محبوب علیہ السلام کو آخری نبی نہیں من رہا، بلکہ محبوب علیہ السلام تو بعد بھی نبوت دے آمن دا قائل، اور خود اپنی نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا۔ چنانچہ اُنہی تحریر موجود ہے جڑا اس نے خط مدینہ طیبہ اپنے 2 نمائندہ دے ذریعے بھیجا، ادھے جو آکھا کہ میں اسلام تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے قرآن تے کامل ایمان رکھتا ہوں، اسلام تے ایک حکم تے میں بھی عمل کر رہا، میرا علاقہ اور قبیلہ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک معاملہ زائد ہے کہ لقد اشرکنی اللہ فی نبوت محمد ابن عبداللہ علیہ السلام فَهُوَ نبی المدائن وَأَنَا نبی القرآن، کہ اللہ پاک نے میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت دے وچ حصے دار بنا چھوڑا ہے، وہ شہران دے پڑھے لکھے اور مہذب لوگاں دے نبیین پہ، اور میں دیہاتاں دے وچ اور جنگلاں دے وچ عام انسانی آبادیاں دے وچ رمن والے لوگاں دا نبی آن پیا۔ اس نے دعوی نبوت کیتا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دا انکار کر چھوڑا۔ اور باقی تو ہر چیز نو من ہے،
ہر چیز تے عمل کرتا ہے، مسجداں بھی وہ تعمیر کرتا ہے، قرآن پاک دیا نقلیں تیار کروا کے علاقے وچ اجزاء پھیلا رہے، تلاوت قرآن بھی جاری ہے، نمازاں بھی ٹائم تے جاری ہیں، زکاتاں بھی جاری ہیں، الغرض شریعت طاہرہ دے ہر حکم نو من رہے، عمل کر رہے، لیکن فرق صرف ایک گل وچ آ گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو چیلنج کر چھوڑے، محبوب علیہ السلام دی نبوت اور رسالت نو آخری نہیں مان رہے، آپ دی نبوت اور رسالت نو مان رہے، آخری نہیں مان رہے، ختم نبوت دا منکر ہویا کرتا ہے۔ تو اس دے بارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا احکام جاری فرمائے، اور وقت محبوب علیہ السلام نے خبر عطا فرمائی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تا ایک سامنے آیا ہے، ان قریب تو 150 باقی لوگ بھی سامنے آسن، اور قیامت کے قیام تو پہلے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سَيَخْرُجُ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ قَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے تو بہت حسن جنہاں دے 2-4 پیروکار تھے، انہاں دا وقت قصہ جلدی ختم ہو گیا کر سی، میری امت انہاں دا دھڑم تختہ کر چھوڑے سی، لیکن جنہاں دے کوئی 300 پیروکار، کئیاں دے 1000، کئیاں دے 10,000، کئیاں دا 1 لاکھ پیروکار، اس طرح دے بڑے جنہاں دا نام دنیا دوی زندہ راسی، 3 دجال قذاب دنیا دوی پیدا ہو سن۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا دجال، دجل تو لفظ نکلا ہے عربی زبان ہے، فعال دے وزن تے مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجال دا معنی ہے دنیا تو سب تو بڑا دجل کرنے والا، لوگاں نو سب تو بڑا دھوکہ دیون والا، لوگاں نال فراڈ کرنے والا۔ کذاب کذب لفظ تو عربی دوی کذب، عربی زبان جھوٹ ہوا دے، کذاب دا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا۔ تو جیڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد دعوی نبوت کردا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس نو دجال اور اس نو کذاب قرار دیتے ہیں، اور فرمایا شیطان جڑا ہے انہاں دے اتنا مسلط ہو گئے سی، انہاں دی کرتوتاں دے باعث، دنیا داری دے نال انہاں دی محبت دے باعث کہ وہ فتنے دا باعث بن سے، اور شیطان انہاں دے دل و دماغ تے قابض ہو کے انہاں دے دلاں وچ گل پیسی کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ دا آخری ترین نبیاں، لا نبی بعدی، میری تشریف آوری تو بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مقدس ہے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی جتنی بڑی صاحب علم و دانش ہستیاں وہ سب موجود ہیں۔ محبوب دے اہل بیت اطہار دیا 3 قسمیں، اہل بیت سکونت، حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہاں دے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عالمہ ہستی موجود ہیں، مجتہدہ مطلقہ ہستی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حافظہ قرآن اور عالم قرآن اور مفسر قرآن ہستیاں موجود ہیں، اور پہلے 6 مہینے حضور سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا جیسی علمی ہستیاں موجود اور جلوہ گر ہیں۔ محبوب علیہ السلام دے اہل بیت ولادت وچ مصطفیٰ علیہ السلام دی اولاد امجاد ہے، اور تیسری اور آخری قسم ہے اہل بیت نسب، جنہاں دے تمام اہل ایمان بنی ہاشم موجود ہیں۔ محبوب دے چچا جان سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی جیسی ہستیاں، حضور امیر المومنین مولائے مرتضی امام الاولیاء سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسی ہستیاں جلوہ گر اور موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستیاں بنی ہاشم وچ موجود، اور مہاجرین و انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے حضرت سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن العاص، ہاں جی، اور کتنی بڑی بڑی اکابر ہستیاں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسی علمی ہستیاں، حضرت زید بن ثابت جیسے علم فرائض کے ماہرین ہستیاں، تمام اکابر ہستیاں، بات اے ہستیاں کتاب و سنت تو اڈے ذرا بھی ہلن والیاں نہیں، ہاں جی، بس جس وقت نبوت دے جھوٹے دعوے دار سامنے آگئے کہ جناب مسلمہ قذاب دے دے بنو اسد کا سردار طلحہ اسدی آگیا، اسا کہا جی میں بھی نبی ہوں، میں بنو اسد قبیلے دا نبی ہوں۔ وہ تو قبائلی تعصب اس دور اتنا آئی
کہ اگر قبیلے دا سردار نبی ہون دا ہی دعویٰ کرے وہ اسلام پیچھا چا کر دے رہا جی سارے قبیلے دا بندہ ہے باویں جھوٹا ہے لیکن وہی دی کنڈ کنیاں لگن دے واسا تے اسے دی گل بننی ہے. اس نو تعصب آکھا ویندا ہے, اس نو جہالت آکھا ویندا ہے, تعصب جاہلیہ جس کو قرآن نے منع فرمایا ہے. الغرض یمن دے علاقے دے وچ حبش دا سردار اسود انسی سامنے آ گیا, اس نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہے ہیں کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جتنی اکابر ہستیاں کسی ایک ہستی دا بھی اس مسئلے سے اختلاف نہیں, سب نے فرمایا کہ بے شک نمازاں پڑھ دیں, مسجدہ بنائیں دیں, روزے رکھ دیں, نیکی دے کام کر دیں, جہاد دے وچ انہاں دے فوجی دستے سب کو کہ اسلام دی حمایت دے وچ ہوندے ہیں, ہر اچھائی خیر موجود ہے, لیکن مرتد اور واجب القتل انہاں دے خلاف جہاد ہو سی. کیوں؟ جیڑا شخص نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت کا منکر ہے اور محبوب دی تشریف آوری تو بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا سمجھتا ہے, ایسا شخص مرتد ہے اور قتل تو سوا اس دی کوئی دوسری سزا ہی نہیں ہے. سب دے خلاف جہاد ہویا دور صدیقی دے وچ. اور آپ دیکھو رومن امپائر اور پرشین امپائر, ایرانی فوجاں جزیرہ نما عربی داخل ہو گئیاں, روم دیاں فوجاں داخل ہو گئیاں, مرتدین مدینہ طیبہ دے 1 میل باہر تک آ گیا. حضرت صدیق اکبر خود خرج شاہرا سیفہ, جس نے مرتدین قریبی پہاڑیاں تک پہنچے. تو حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر جو اس شان دے نال باہر آئے کہ دروازے دے آ کے آپ نے تلوار میان دے جو باہر کھڑی. آپ کو دیکھ کے سارے اہل مدینہ نے تلواراں میان جو باہر کر چکی. آپ دے گھوڑے دی باغ حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے اپنے ہاتھ پکڑی, اپنے گھوڑے دے بھی آپ دی. آپ نے سارے معاملات دا جائزہ لیا اور 11 رستے اس وقت مدینہ طیبہ دے اندر پہاڑی دریاں وچوں مختلف علاقے جو داخل ہو جاندے, ہر ایک نو 100 دا دستہ دے کے 11 امیر مقرر کیتے اور فرمایا مرتدین دا لشکر اس وقت کتھے خیمہ گاہ قائم کر چکا ہے, حضور فلانی پہاڑی دے پیچھے. فرمایا آؤ اس پہاڑی دوتے چڑھ دے. حضرت مولا مرتضی نال اکابر ہستیاں نال حضرت ابوبکر صدیق نے جس نے مرتدین دا لشکر آپ نے فرمایا اج ہی اساں انہاں تے حملہ کر سو. لیکن جس نے آپ نے قدم بڑھایا تو حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے گھوڑے نو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا یا خلیفۃ الرسول الی این تریدو, اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے خلیفہ اور جانشین, آپ کیڑے پاسے قدم بڑھا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. حضرت مولا مرتضی نے ارشاد فرمایا حضور جہاد کرنے واسطے اساں موجود ہیں. ما اقول لک الا ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. حضور میں تانوں اج اوہ لفظ آکھاں جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غزوہ احد دے ابتدا وچ تانوں فرمایا کہ لا تفجانا یا ابا بکر بے فقدانے کا. ابو بکر میرے سارے تے سارے صحابہ کرام اگر میں داغ مفارقت دے ونین راہ الہی شہید ہو ونین میں سب دی جدائی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن میں اللہ کا پیارا رسول اللہ السلام ابو بکر تیری جدائی برداشت نہ کر سا. لا تفجانا بے فراق کا, اپنے فقدان فراق اور جدائی دے ذریعے سانو صدمے وچ مبتلا نہ کرو, اپنی جدائی دے صدمے وچ سانو مبتلا نہ کرو. حضور آپ صرف اتنے پہاڑی تے کھڑے ہو کے آپ سانو رہنمائی دیو, لڑن واسطے اساں موجود ہے پہ, اور اللہ پاک نے مرتدین دے خلافت و نصرت عطا فرمائی. لیکن تسا جتنی سیرت طیبہ اور حدیث پاک اور تاریخ اسلامی دی کتاباں پڑھ سو, حضرت ابوبکر دا فرمان آئی جڑے قرآن دے حافظ صحابہ کرام ہیں, قرآن پڑھاون والے صحابہ کرام ہیں, قرآن دے مفسر, علم فرائض دے ماہر اور فقہ دے ماہر صحابہ کرام ہیں. فرمایا وہ نگرانی کریں, دعاواں کریں, رہنمائی دیویں, جواناں نو تیار کریں, قبائل وچ ونجن, لڑن والے جواناں نو اگے ابھارن, تبلیغ کرن جہاد واسطے, لیکن خود تلوار چاہ کے میدان دے وچ نہ آسن, تاکہ اگر اے شہید ہو گئے تو قرآن دا علم اگا کنیے امت تک پہنچی, حدیث دا علم کنیے پہنچی, فقہ اسلامی اور احکام شریعت دا علم کنیے پہنچی. لیکن جس وقت بنو حنیف کے خلاف ذی الحج سن 12 ہجری باقی سارے فتنے نو ختم کر کے بعد جس وقت سب کو بڑے فتنے عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت دا مرحلہ آیا ہے, تو حضرت صدیق نے فرمایا یہ او مقدس جہاد ہے, ختم نبوت دی حفاظت او مقدس جہاد ہے
کہ اس دے وچ علماء صحابہ بھی شریک ہونا چاہوں تو بالکل شریک ہو سکتے. چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید مخزومی سیف من سیوف اللہ، اللہ دی ننگی تلواراں دے وچوں ایک ننگی تلوار جڑی اللہ نے کافراں مشرکاں تے ننگی کیتی آئی، انہاں نوں سربراہ مقرر کیتا گیا. بخاری شریف 3 مقامات تے حدیث صحیح جنگ یمامہ جڑی اول تو لے کے آخر تک صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دے دفاع اور حفاظت واسطے لڑی گئی ہے. اُدھی ایک دن دی کاروائی دے وچ 700 حفاظ قراء اور علماء صحابہ کرام نے جام شہادت نوشوایا ہے کہ علماء بھی شہید ہوئے سن تو انہاں دی شہادت گوار ہے، لیکن ہر صورت وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دی حفاظت کرنی ہے. میرے دوستو اس وقت شان ختم نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دی بنیادہ دی داخل ہے. تاں اللہ تعالیٰ نے 100 آیات بینات یعنی بار بار محبوب دی شان ختم نبوت دے مختلف طریقے دے نال بیان نازل فرمائے. 200 مرتبہ اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا، محبوب ہر 2-4 میرے احکام پہنچاون تو بعد میرے بندے نوں دسا دیو کہ تساں آخری نبی ہو، اپنی شان ختم نبوت نو بیان فرما دیو. سارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی مقدس نورانی تعلیمات کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت آخری ترین شریعت بھی ہے اور مکمل شریعت اور دین ہے. جس وقت محبوب علیہ السلام نے سن 10 ہجری 9 ذی الحج جمعے والے دن میدان عرفات وچ خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، تو خطبے دے وچ بنیادی ترین احکام اور قیامت تک دی رہنمائی آپ نے ہر اہم معاملے وچ رہنمائی عطا فرما کے اس تو بعد 1 لاکھ تو زیادہ بندے نو گواہ بنایا. حل بلغتو، میں نے دساؤ میرے پیارے غلاموں، میں اللہ دا دین مکمل طور تے تھوڑے تک پہنچا چھوڑا یا نہیں پہنچا چھوڑا؟ سب نے گواہی دیتی حضور آپ نے پہنچا چھوڑا ہے. تو بس سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل فرما چھوڑا. یہ فرمان کسے اور نبی اور رسول علیہ السلام تے نازل نہیں ہویا، صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات تے نازل ہویا ہے. ہر دور دے وچ جو انسانی زندگی دے تقاضے ہن، پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آندے رہن، اس دور دے تقاضے دے مطابق رہنمائی اور تعلیم عطا کرتے رہن. جس وقت آخری دور آگئے انسانیت دا تو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی ہے اور اليوم اکملت لکم دینکم دی بشارت عطا کر دیتی گئی ہے. دین دے مکمل ہونے دا کیا مطلب ہے؟ اگر میں تو ویسے سمجھے سا تو شاید میں صحیح گل نہ پہنچا سکتا. میں چند منٹ تواڈے لے کے حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال اور جواہر لال نہرو دے درمیان جڑی گفتگو بعد دے وچ اس دی کتاباں بھی آ گئی اور 1-to-1 ملاقات دے وچ جڑی گفتگو ہوئی ہے، وہ اگر میں تواڈے سامنے خلاصہ رکھا چاہ تو اليوم اکملت لکم دینکم، اس آیت بینہ دا مطلب سمجھ آ گئے سی کہ ساڈا دین مکمل دین ہے. چنانچہ جس وقت مطالبہ پاکستان جڑا ہے نہ لے کے تاجے سامنے نہیں آیا، وہ تو آیا 1940 مارچ کے اور حضرت علامہ اقبال کا وصال 2 سال پہلے ہو گیا، اپریل 1938 کے وچ. اس تو بہت پہلے دی گل ہے، حضرت علامہ اقبال کی زندگی دی گل ہے. پہ کانگریس نے اور جواہر لال نہرو جڑا اندرا گاندھی دا باپ آئی پیا، اس نے ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ حاصل کرنے واسطے انگریزوں نے کولو بھی اور جتنے برے صغیر دے اس وقت قادیانی حضرات ان پہ انہاں دی مدد حاصل کرنے واسطے اس نے انگریزی زبان وچ ایک مقالہ لکھ چھوڑا اور اس وقت جڑے بڑے بڑے اخبارات لندن تک دے انہاں سب دے وچ اپنا مضمون شائع کر چھوڑا. اس کا عنوان اس نے رکھا اسلام اینڈ دا احمدزم، اسلام اور احمدیت کیا ہے، اور وہ قادیانیت اور ایک قادیانی مرزیہ اپنے آپ کو احمدی مسلم آتے ہیں.
اس نے احمدیت اور اسلام کے متعلق اور قادیانیہ کی تائید کی تھی۔ حضرت علامہ اقبال نے جی میں یوں دور مضمون پڑھا، آپ نے فوری طور پہ تار بھیجا ان کی طرف، اور اس دن ملاقات کا وقت ہے کیتا، آپ نے اس دن ملاقات فرمائی جواہر لال نہرو دے نال، پنڈت نہرو دے نال، اور اس بعد آکھا کہ تساں بہت بڑے ذمہ دار انسان ہو، کانگریس میں تساں سربراہ ہو، اور تساں لکھوک ہاں لوگاں دی سیاسی سماجی معاشرتی رہنمائی کر رہے ہو، تساں قادیانیہ دے موقف نو اجاگر کیتا ہے، کیا یہ اتنی بڑی مسلمانہ دی آبادی برے صغیر دے وچ ہندوستان وچ موجود ہے، تہاڈا حق نہیں بنتا؟ ایمانداری دا تقاضا کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسلمان علماء دانشور لوگ موجود ہیں پہ، نبوت رسالت ختم نبوت اسا مسلمانہ دا عقیدہ ہے نا، تو کم از کم کسے ایک مسلمان دانشور دے نال تا ملاقات کر کے تو ساؤں کل سمجھ رہا کہ نبوت کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دا معاملہ کیا ہے، تو سا کسے مسلمان دے نال ملاقات نہیں کی تھی۔ اس تو بعد حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت اور آپ دا پورا مضمون ایک ایک نقطہ دا رد آپ نے علمی بنیادہ تے فصیح انگریزی زبان اور وہ تحریر موجود ہے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت کی، اس وقت بھی پوری دنیا شائع ہو گئی، اور جواہر لال نہرو حضرت علامہ کی تحریر دا نہ کوئی قادیانی آج توڑی اس تحریر دا جواب دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے تحریر چی لکھا اور ون ٹو ون ملاقات دے وچ بھی یہ گل کی تھی کہ اسا مسلمان اس دے بارے کیا ذہن رکھ دیں، نوی وحی، نئے نبی، نئے رسول اور نئی آسمانی ہدایت دی کڑن ضرورت ہوندی ہے انسانیت کو، کہ جس لئے انسانیت اپنی زندگی دا سفر کردے کردے ایسے مرحلے میں داخل ہو بنے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز، اتنے بڑے بڑے لا جن حل قسم دے مسائل پوری دی پوری انسانیت کے سامنے آ بنیں، وہ مسائل چاہے سیاسی اور انتظامی مسائل ہوئے، چاہے وہ معاشی مسائل ہوئے، چاہے وہ اخلاقی مسائل ہوئے، سماجی اور معاشرتی مسائل ہوئے، تعلیمی مسائل ہوئے، الغرض انسانی زندگی دے نال تعلق رکھن والے کسی بھی شعبے دے کوئی ایسے بڑے چیلنجز بڑے مسائل آ بنیں کہ اس دور دے جتنے بھی عقل مند انسان ہوئے، سیاسی رہنما، اصحاب علم و دانش، سارے مل کے بھی اجتماعی دانش نو بروئے کار لے کے آمین، لیکن اس دور دے انہا چیلنجز دا حل نہ پیش کر سکیں، مسائل نو حل نہ کر سکیں، اور دنیا مسلسل تباہی دی طرف جا رہی ہوئے۔ پہلے تو موجود جتنی تعلیم موجود ہوئے اس دے وچ بھی انہا جدید مسائل دا حل نہ نظر آندہ پہ ہوئے، کیونکہ ہر پہلے والا نبی علیہ السلام اپنے دور دے تقاضے دے مطابق احکام لے کے آئے، لیکن ہن دور جدید دے تقاضے انسانی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، مسائل اتنے بڑے بڑے آ گئے، لہذا پہلے والی تعلیم دے وچ بھی انہاں مسائل دا حل نہیں نظر آ رہے، تو جس وقت پوری ایمانداری دے نال پہلی تعلیمات دا جائزہ بھی دانشوران لے لیا، لیکن یہ مسائل اتنے بڑے کہ انہاں دا حل بھی کوئی نہیں، نہ اس دور دی اجتماعی دانش مل کے انہاں مسائل دا حل کٹ پی سکتی ہے۔ حضرت علامہ نے فرمایا بات واقعتاً نمی آسمانی ہدایت، نمی وحی اور پیغام دی ضرورت ہو گئی ہے، لیکن نہرو صاحب سارے قرآن دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل فرما چکا ہے۔ حضرت علامہ نے فرمایا نہرو صاحب آپ بھی بہت بڑے قانون دان ہو، بڑی علمی شخصیت ہو، دنیا دے امور و معاملات تے تواڈی بڑی نظر ہے، اور میں خود محمد اقبال فرمایا میں ڈاکٹر آرنلڈ دا شاگردہ فلسفے دے وچ، جڑا اس وقت فلسفے دا امام بننا ویندا ہے، میں فرانس وچ خود گیا اور کتنے دن برگساں دے نال بن کے ملاقات کیتی ہے، میں ڈاکٹر نتشے دے نال ملاقات کیتی ہے، اس وقت فرمایا جتنے بڑے بڑے مفکرین ان پہ دنیا دے کوئی ایک نصاب جہاں دے نال میں محمد اقبال نے ملاقات نہ کیتی ہوئے اور اس دے نال تبادلہ خیالات نہ کیتے ہوئے، فرمایا میں فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید تے پوری مہارت رکھدا، حتیٰ کہ حضرت علامہ اقبال دا ارشاد ہے تحدیث نعمت کے طور تے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں
میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کوئی دور جدید دور قدیم دا ایسا فلسفہ نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں جس دا جواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیضان دے نال میں نہ دے سکتا ہوں۔ فرمایا میں علوم شرعی اور مشرقی علوم دے استاذ الکل علامہ مولوی میر سید حسن سیال کوٹی صاحب دا میں شاگرد اور جدید قانون دے وچ میں بیرسٹری کی ہے لندن دے وچ، فلسفے دے وچ میں پی ایچ ڈی دی ڈگری اور ماسٹر دی ڈگری میونخ یونیورسٹی جرمنی چوں میں حاصل کر چکا۔ تو فرمایا لے آؤ دنیا جہان دا اس وقت کوئی قدیم و جدید سوال، میں تمام گتھیاں سلجھا چکا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے کے کوئی سوال ایسا کوئی نہیں جدا جواب من نہ ہوئے، جدی علت اور سبب دا من پتہ نہ ہوئے۔ میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، عقل دے سارے درجے میں طے کر چکا، ہن تا اللہ پاک تیری بارگاہ ایک عرض ہے کہ اپنی اور اپنے محبوب دی محبت اور عشق دا کوئی ذرہ میں نے عطا فرما۔ میں ہوں صاحب جنون ہونا چاہنا، کیونکہ علم دی انتہا جڑی ہے عشق ہے، عشق دے نال ہی قرب دا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عشق تو بغیر علم جڑا ہے چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو الغرض حضرت علامہ نے فرمایا جناب چونکہ قرآن پاک آیت بینہ موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا میں اس ساری پہ غور کر چکا اور میں اعلان کرتا، اور یہ سبب ہے کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے ڈاکٹر پروفیسر نکلسن انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے جڑا انہوں نے شائع کی تو ہے کشف المحجوب شریف دے انگلش ایڈیشن دے شروع دے تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا دعویٰ ہے پیا کہ دنیا دا کوئی سوال آوے میں ادھر جواب دے سا اس مسئلے دا حل بھی پیش کر سا۔ تو حضرت علامہ نے آکھا نہرو صاحب اگر آپ دنیا دے اس وقت جتنے بڑے بڑے زندہ مسائل ان پہ اگر تو انہاں مسائل دا بھی پورا ادراک ہوئے، پورا شعور ہوئے، تمام الجھنا اور مسائل کو سمجھتے ہو، اور بس ساڑھے قرآن پاک اللہ پاک نے جڑیاں 500 آیات احکام نازل فرمائی ہیں، اگر انہاں 500 آیات احکام دا مکمل تانوں علم ہے پیا تو فرمایا تساں بھی اس نتیجے تے پہنچو جس نتیجے تے میں اقبال پہنچو یا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم، قرآن کتاب زندہ ہے۔ فرمایا تساں ہو میں ہوا، کوئی بڑا دانشور ہوئے، کوئی صاحب علم و دانش ہوئے، اگر وہ اپنے دور دے دنیا دے تمام بڑے بڑے مسائل کو بھی سمجھتا ہوئے اور قرآن پاک دی نہ 500 آیات احکام دا عالم ہوئے تو جس لئے آیات پہ توجہ کرسی اور اپنے دور دے مسائل تے تو فرمایا اس سے نتیجے تے پہنچی کہ گویا کہ قرآن تا نازل ہی میرے دور دے مسائل نو حل کرنا واسطے، کوئی دنیا دا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں۔ یہ تو اس وقت اصلا مسلمانہ دی کمزوری ہے نا کہ ساڑھے کو پالیسی ساز ایسی قیادت کوئی نہیں ہے بھئی عرب و عجم دے جڑی قرآن پاک دی احکام آیات احکام دی مکمل عالم بھی ہوئے اور پورے اخلاص کے نال انہاں آیات بینات اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور خلفائے راشدین کی سیرت کی روشنی بھی چل کے موجودہ دور دے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اخلاقی مسائل ہیں۔ ساڑھے اپنے ملک کے 78 سال ہو گئے لیکن اسلام دا نظام معیشت کہ جدی بنیادی دولت دی مساویانہ طریقے دیتے ہیں، دور خلافت راشدہ دے پہلے جو مسائل ہیں کہ جس دور دے محبوب تشریف گینا ہے اس وقت امیر غریب دا فرق ملاحظہ کرو، انسانیت کتنی غلام آئی اور کتنے آقام، اور مصطفیٰ علیہ السلام دا 30 سال نظام خلافت چل رہا ہے، 30 سال دے عرصے دے تبدیلی کیا آ گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور دے لوگ مسجداں دے اعلان کروائے دیں کہ لوگوں ساڑی مدد کرو، ساڑھے حد دے زکاة دا پیسہ ہے اور اسا ہر نماز تو بعد کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ کوئی ضرورت مند ہوئے ساڑھے تے زکاة فرض ہے، اتنے دہاڑے ہو گئے سال گزر گئے ایسا اپنے مال دی زکاة چاہ کے ہتھن بدے، ہر بندہ صاحب نصاب ہو چکا ہے عالم اسلام وچ، زکاة دیون والے ہر پاسے ملتے ہیں، زکاة لمن والا کوئی نہیں ملتا۔ آج بھی تو آیات موجود ہیں قرآن پاک میں، محبوب علیہ السلام کی کریم رہنمائی موجود ہے،
حضرت ابو بکر، عمر و عثمان اور محبوب علیہ السلام دے مقدس خلفائے راشدین دی تعلیمات موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت علامہ نے فرمایا نویں نبی دی ضرورت اس سے لے پہنچی ہے جس سے پہلے والی تعلیمات خدا نہ خواستہ ناقص ہوئے۔ ناقص ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دور صحیح کامل رہنمائی دے رہی ہیں، لیکن ہن دور جدید دے ایسے تقاضے کہ ایسا انہاں تو رہنمائی نہیں لے سکتے ضرورت، لیکن الیوم اکملت لکم دینکم، دین تا دین مکمل ہے۔ قرب قیامت چ جتنے مسائل پیدا ہو سن، اگر قرآن کی طرف توجہ کر سو، حدیث پاک کی طرف توجہ کر سو، دور خلافت راشدہ کی طرف توجہ کر سو، دنیا جہان دا قیامت تک کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں آ سکتا، انسانی زندگی کوئی ایک بھی پرابلم ایسی نہیں آ سکتی جیتا حل اللہ کی پیاری کتاب نے عطا نہ کر دیتا ہوئے، وہ بنیادی اصول اور ضابطے عطا نہ کر چھوڑے۔ لہذا نویں نبی دا امکان تسلیم کرنا کہ این ممکن ہے کوئی نواں نبی آ سکتا ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دی چھوٹا دیا بھی شک کرنا، یہ دا مطلب ہے کہ قرآن کامل کتاب نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت کامل شریعت نہیں، بنیادی اسلام دی ٹھے ویندی اور ختم ہو ویندی ہے۔ اس واسطے میرے دوستو، جتھے محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دین دا بنیادی ترین تقاضا ہے، عشق و محبت تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال برابر متوازی کھلوتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو اسا مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس امت کا نظام بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دے بارے تھوڑا دیا کمزوری آ گئی، خدا نہ خواستہ یقین اچ کمی، بے یقینی والے پاسے چل گئے، دین اور ایمان اور اسلام اور شریعت دی کوئی بنیاد ہی موجود نہیں۔ اس واسطے جس دور دے وچ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی فتنہ آئے، مسلمان اپنا دنیاوی نقصان برداشت کر سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن کدے بھی عقیدہ ختم نبوت تے کمزوری نہیں دکھا سکتے۔ میرے دوستوں، قادیانیت چاہے وہ مرزائی کہلاویں اپنے آپ میں، جڑے غلام قادیانی نو یا نبی مندن یا لاہوری گروپ والے جی میں مجدد مندن، تو چاہے لاہوری گروپ ہوئے، چاہے مرزائی قادیانی یا جڑے اپنے آپ کو احمدی مسلم آتے ہیں، چونکہ انہاں سارے دا حکم شریعت چے مرتد والا حکم، تو اساں تا انہاں نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اساں عوام ہیں، ریاست کا کام نہیں ہے۔ قادیانیت واسطے دو ہی راستے نے اس وقت۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ حق دی طرف لوٹ آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آخری نبی بننے، غلام قادیانی تو اپنی جان چھڑا کے لیں، وہ تو تے لعنت بھیجن اور لعنت بھیج کے الگ ہو کے توبہ تائب ہو کے دل و جان دی گہرائی درال مخلص مسلمان ہو گئے، عقیدہ ختم نبوت میں مننے۔ بالکل سارے راستے انہاں واسطے کھلے، جس لئے توبہ کر سن، اسلام گھنا سن، محبوب دی شان ختم نبوت نو من سن۔ غلام قادیانی جڑا خود اپنی سیرت دی کتاب وچ لکھدا ہے، 1836 چ پیدا ہوئے، اکتوبر 1908 وچ مر گئے۔ ٹیچی فرشتہ جی میرے تے نازل ہوتا ہے، انگریزی فرشتہ ہے۔ جتنیاں اس نے پیشین گوئیاں کیتیاں، کوئی ایک پیشین گوئی اگر وہ سچی ثابت ہوئی ہوئے، اس نے آکھا گیا جی تو دعویٰ کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کرتے ہیں، اس آکھا جی نہیں ہوتا، معجزات کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں دنیا دے۔ اس نے سارے جو قرآن پاک کی معجزات بیان کیتے ہیں، سارے کے سارے معجزات کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا توہینہ، حضرت مریم علیہ السلام دیا توہینہ، محبوب کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی توہینہ، گستاخیاں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا، اس طرح کتابہ کا پڑھو نا۔ معاشرے چونکہ اگ لاون تو اہل دانش پرہیز کردن، ورنہ وہ جڑی 40 جلداں دے وچ خزائن روحانی و قادیانی دے اپنے قلم دی لکھی ہوئی ہے، ذرا وہ ملاحظہ تو کرو۔ جڑا شخص اپنی سادگی دا درس اس طرح دستا ہے کہ طبیعت حضرت جی دی، حکیم نور الدین صاحب پہ لکھتے ہیں، سب تو بڑے خلیفہ بھیرا شریف والے حکیم نور الدین بھیروی قادیانی، حضرت اتنے سادہ تھے کہ گڑ کھانے کا بھی شوق تھا اور ادھر پاکیزگی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہر وقت اپنی جیب کے اندر جناب ڈھیلے بھی رکھتے تھے، چونکہ سلسل البول کی بیماری تھی، پاک تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا غلام قادیانی جس نبی من گئے۔
تھوڑی تھوڑی دیر بعد دے قطرے پیشاب دے خارج ہوندے نے کپڑے دے ناپاک رہندے ہیں وضو اس دا برقرار نہیں رہندا سلسلہ البول دی مرض آئی اس کو اور کتنے ڈاکٹر اور حکیمہ نے یہ تصدیق کی تھی بات خود دی سیرت لکھی نے اور اتنا ادا پہلا خلیفہ سیرت پہ لکھتا ہے میرے پر موجود ہے ہر عالم پر موجود ہے کہ حضرت کی طبیعت میں سادگی اتنی تھی ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے ہوتے تھے دوسرے میں مٹی کے ڈھیلے حضرت کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد پیشاب آتا تھا گڑ کے ساتھ وہ اپنی جائے پیشاب صاف کر لیتے تھے مٹی کے ڈھیلے گڑ سمجھ کر کھا لیا کرتے اگر نہ حوالہ ہوئے میں مجرم ہو سکتا میں کچی گل نہیں کرتا پوری میں طالب علم کی کوشش ہوتی ہے ذمہ داری نہ مظاہرہ کرتا ہر گل دا میں ذمہ دار اکابر علماء تشریف فرما جڑا بندہ اتنا بد دماغ ہے ہاں جی اور جتنے اس نے دعوے کیتے کوئی ایک دعویٰ اگر عملی طور پہ ثابت ہوئے تھا تو انہاں لوگاں واسطے اس وقت بھی راہ ہدایت اور توبہ دا دروازہ کھلا ہوا ہے صدق کے دل نال توبہ کریں قادیانی تے لعنت بھیجن امت مسلمہ میں داخل ہو یہ سب تو اعلیٰ راستہ ہے اور اگر انہوں نے دلوں تے مورا لگ گئی غلامی مصطفیٰ علیہ السلام نہیں قبول کر سکتے عقیدہ ختم نبوت نہیں آندے تو وہ لفظ مسلم اپنے نال ہٹا میں دیکھو پیارے وطن پاکستان عیسائی کتنی بڑی تعداد موجود ہیں ہندو کتنی بڑی تعداد پارسی کتنی بڑی تعداد بوہرا کراچی سندھ بنیو کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں پہ عرب ہاتھ جناب عرب ہاتھ پتی بوہرا فرقہ دے لوگ وہ غیر مسلم ان پہ اس سے طریقے نال کتنے مذاہب دنیا دے پاکستان سانو عیسائیاں نال تک دے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہندوؤں نال تا نہیں اسا قادیانیاں کو بھی کتنا بچ کے رہنے ادھا سبب کیا ہے غیر مسلم تا ہور بھی ان پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے لیکن عیسائیت اولا اعلان آتا ہے کہ میں عیسائی وہ کدے مسلمان ہونے دا دعویٰ نہیں کرے دا ہندو ہے تو کدے نہیں آتا جی میں ہندو مسلم ہاں نہیں وہ مسلم ہونے دا دعویٰ اولا اعلان ہندو آتا ہے جس نے آئینے پاکستان کو مندر سارے پاکستان دے شہری انہوں نے تمام انسانی حقوق بھی ثابت ہو گئے ساڑا عمرانی معاہدہ آئینے پاکستان دی صورت ہو گیا پاکستانیہ دا لہذا پاکستان آباد ہندو ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے کیڑا بھی ہوئے آئینے پاکستان جس نے مندہ پہ پاکستان دا شناختی کارڈ اور دستاویزات دے کل موجود ہیں وہ دے انسانی حقوق بھی ہیں وہ دے تمام سماجی اور معاشرتی اور معاشی حقوق بھی موجود ہیں پہ وہ سارے ادا کرنے انہوں دا پورا تحفظ کرنے وقت بھائی لازم ہے کہ قادیانی جڑے احمدی مسلم اپنے آپ میں مسلم والا لفظ اپنے آپ میں ہٹا میں اڈو شان ختم نبوت دے منکر ہیں معجزات طیبات دے منکر ہیں توہین و گستاخیاں کرتے ہیں اور وقت نہ آئینے پاکستان نو بندے اور نہ ہی لفظ مسلم آپ مسلمان دا دعویٰ رکھ کے ضرورت دینی دے منکر ہیں اور ختم نبوت دے منکر ہیں اس واسطے انہاں دے احکام عیسائیاں والے یہودیاں والے دیگر منورٹیز اور دیگر اقلیت والے نہیں ہیں پہ قادیانی مرزائی غلام احمدی اور لاہوری گروپ دے احکام دیگر اقلیت والے احکام نہیں ہیں پہ انہاں دے احکام مرتدین والے احکام ہیں پہ تو انہوں نے قتل کرنا شریعت انہوں نے قتل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کو لو پاور کوئی نہیں کیونکہ مسلمان بکھرے ہونے اس کا زوال کا شکار ہے وہ ریاست اپنا جواب قیامت والے دن جنہوں نے ساڑھے صدر بنن کا شوق ہے جنہوں نے ساڑھے وزیر اعظم بنن کا شوق ہے جنہوں نے ساڑھا چیف آف آرمی سٹاف بنن کا شوق ہے جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بنن کا شوق ہے کہ نہ او دے دوتے آندے ہو تو اول تو لے کے آخر تک جو ذمہ داریاں وہ بھی تو پوریاں کرو وہ قیامت والے دن ایک تمام مرکزی عہدے دار خود دا جواب دے سن اساں جڑے عوام ہیں ساڑھے اتے لازم ہے کہ جڑا مرتد ہے نا جی اس دے نال سلام کلام طعام بیٹھنا کوئی تعلق رکھنا اس دی دکان یا کاروباری ادارے چ ملازمت اختیار کرنی یا اس نو اپنے کول ملازمت لیونی یا دی زمینہ تے کام کرنا یا اس نو اپنی زمینہ تے کام واسطے ہائر کرنا یا کسے کاروبار مزاربت شراکت پارٹنرشپ الغرض کوئی ربط ضبط حتیٰ کہ اگر یہ اپنا توسا مقدسہ روڈ پل کمبر تو جناب توسا شریف تک اگر اس توڑے انڈس ہائی وے دوتے
خدا نہ خاصتا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تسا جان دیو یہ تا عیسائی ہے ساڑے علاقے دا وہ زخمی ہویا پہ بالکل ہو چکے ساڑے آئین پاکستان نو مندہ ہے ساڑا پاکستان دا شہری ہے میرے اتے ایمان بھی یاد ہے اسلام دی تعلیم بھی ہے اور میرا قانون بھی یاد ہے اخلاق انسانی دا بھی تقاضا ہے میں اس عیسائی عزیز نو جیسا فوراں کونسا مقدسہ تحصیل جناب ہاسپٹل دے وچ اس نو ایڈمٹ کرویسا اس نو اتنے پانی پیویسا فرسٹ ایڈ طبی امداد میرے تے فرض ہے کہ میں اگنور نہ کرا بلکہ چاہ کے انسانی ہمدردی دی بنیاد دوتے میں فوراں ہاسپٹل اس نو پہنچاما لیکن اگر میرے علاقے دا کوئی قادیانی کوئی مرزائی کوئی غلام احمدی کوئی لاہوری گروپ والا اگر وہ روڈ ایکسیڈنٹ دے وچ اور میں جاننا کہ قادیانی ہے تو میرے دوستوں میں اگر رک کے نا انسانی ہمدردی بنیاد دے اگر پانی بھی اودے حالانکہ ٹپکایا چاہ تو او چکے مرتد دے او عیسائی مرتد نہیں ہو اللہ اعلان عیسائی آئی یہ مرتد دے یہ پہلے ہی واجب القتل ہے زمین میں دے وجود تو پاک ہونا چاہیے اگر اس قادیانی دے حالانکہ میں پانی دا ایک قطرہ اڈیل سا اللہ کریم دی لعنت میرے تے برسا قادیانی نال کوئی رب ایک ہی صورت ہے یا اسلام گھنا میں یا لفظ مسلم ہٹاویں چاہ اور اپنے آپ کو ایک اقلیت دے طور تے کہ انہوں نے اپنے عقائد ہیں اپنے نظر اسلام دا لبادہ نہ ہوئے اسلام دا دعویٰ چھوڑ دے وقت انہوں نے تمام اور اسلام دا دعویٰ چھوڑن دے نال نال آئین پاکستان کو بھی بننے آخری گل دا آخری حصہ آج تساں قبلہ حاجی محمد اسماعیل خان صاحب شاہبانی بزدار آپ میرا خیال ہے کافی سارے ممالک کی تشریف گھن میں دیں باقاعدہ تو انو جتھے اپنے ملک دا پاسپورٹ موجود ہوتا ہے تو انو اتھو دی بھی سفری دستاویزات لبنیاں ہوتی ہیں ہر ملک جتھے ہی چلے ویسو نا جی تو اگر اتھے تساں اپنے بنیادی حقوق حاصل کرنے تو یا تا قدیمی طور پہ تساں اس ملک دے باشندے ہو جی ایسا پیارے وطن پاکستان دے باشندے تو یا وقت جڑا بندہ آسی کوئی وزٹ ویزے تے آیا ہے کوئی کاروباری ویزے تے آیا ہے کوئی جس مقصد واسطے تھوڑے یا زیادہ دنہ واسطے آیا ہے وہ باقاعدہ ساری ریاست دے کلو اجازت گن سی اپنی سفری دستاویزات پوریاں کر سی اور وقت اس دوتے ہو اپنا معاہدہ کر سی کہ بھائی میں تواڈے ملک دے آئین اور قانون دی کدے وائلیشن اور خلاف ورزی نہ کر سا این تواڈے ضابطے قانون اور آئین دے تحت جتنا عرصہ بھی رہا تواڈے قانون دے مطابق زندگی گزار سا تواڈا کوئی قانون نہ توڑے سا یہ ہوندا یا نہیں ہوندا اس ملک دے آئین نو مننا اس ملک دے قانون نو مننا یہ بنیادی ترین تقاضا ہوتا ہے سانو سپریم کورٹ آف پاکستان دساوے چاہ ساڑا وزیر اعظم ہاؤس دساوے چاہ ساڑا پریزیڈنٹ ہاؤس دساوے چاہ قادیانی آج تک آئین پاکستان نو تسلیم کر دیں کوئی ہک قادیانی من دساو چاہ جڑا آئین پاکستان نو مننا ہوئے اعلان منکر ہے آئین پاکستان دے ودن سا آئین پاکستان نہیں من دے اس وقت ہے کہ آئین پاکستان دی دفعہ 298 سی انہوں نے دستی ہے کہ اقلیت ہے انہوں نے کوئی مسلمانہ والے اے اپنی عبادت گاہ جماعت خانہ آگ سکتے ہیں اس نے مسجد نہیں آگ سکتے انگریزی دے لفظ مسجد نہیں استعمال کر سکتے اے اپنی دعوت نو آزان نہیں کیونکہ مسلمان نہیں ہے یہ تو لوگاں واسطے دھوکے کا ذریعہ بن دیں کہ مسلمان کہلا کے لوگوں کا ایمان تباہ کر دیں اسلام کا نام لے کے غلام قادیانی دی نبوت دی امت داخل کر دیں لوگوں کی آخرت برباد کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں بات یہ چکے 298 سی اور دیگر کئی دفعات واضح طور پہ اور کل جڑا آ رہے ہیں 7 ستمبر یہ دی وجہ تو بھائی شہاب الدین صاحب نے تاکہ ساڑھے تونسا مقدسہ دے اس علاقے ساڑھی اس محفل میلاد سالانہ دے ذریعے یہ پیغام شعوری سطح تے پہنچ گئی کیوں ہے میں طالب علم موضوع عطا کیتا ہے کیونکہ کل 50 سال مکمل ہو گئے سن 50 سال پہلے 7 ستمبر 1974 دے ساری اسمبلی نے جون تو شروع کی دیا کاروائی اور 7 ستمبر تک چلائی آئی اور پوری دنیا جہان دے قادیانے انہوں بلا کے کہ جتھے جتھے کوئی قادیانی اپنا نمائندہ مقرر کرے اور آگے اپنا موقف دے واقعی اگر انہاں دا کوئی اسلام نال تعلق ہے تو اسمبلی تسلیم کر سی باقی مسائل وچ اختلاف ہویا بھی صحیح تھا انہوں مسلمانہ دا ایک نیا فرقہ اسمبلی ڈکلیئر کر سی انہاں دے تمام حقوق ہو سن لیکن نہیں جون 1974 تو لے کے 7 ستمبر 1974 تک پورا موقع انہوں نے دیتا گیا
لیکن ضروریات دین تے اپنا ایمان ثابت نہ کر پائے، جس دے باعث متفقہ طور تے پاکستان دی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 دے انہاں نوں غیر مسلم ڈکلیئر کر چکا، اور اس وچ بنیادی ترین کردار علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، فقیہ اعظم پاکستان علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت جو محفل میلاد اقدس کی صدارت فرما رہے ہیں آپ دا 1974 وچ نوجوانی دا دور مبارک ہے، حضور خواجہ خواجگان سیدی خواجہ غلام زکریا صاحب نوری غریب نواز دامت برکاتہ عالیہ توسوی غریب نواز، آپ نے آپ دی تعلیم دی تکمیل تو بعد اس دور دے وچ تاکہ ہر اہم جگہ جتھے جتھے پہنچنا ہے حضور سیدی خواجہ حافظ محمد عبد مناف خان صاحب دی خصوصی طور تے ڈیوٹی لائی، آپ بھی کردار ادا فرمایا عالم پیریڈ دوف دے باوجود۔ آپ کو کیوں سارے مشائخ علماء مجاہد تحریک ختم نبوت تو اس طرح ہر مسلمان نے کردار ادا کیتا ہے اس دور دے وچ، اور سارے ناکابرین نے چونکہ اس وقت سارے کچھ 6 اراکین پارلیمنٹ قومی اسمبلی موجود ہیں پہ جمعیت علماء پاکستان، اور اس وقت صدر جمعیت علماء پاکستان دے حضور شیخ الاسلام پیر سیال لاجپال، میرے حضور پیر پٹھان دا فیض مقدس حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قومی اسمبلی پارلیمانی ساری پارٹی دے لیڈر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بالترتیب دیتا ہے اور بڑی ذاتی کوششاں کر کے آپ نے خان عبد الولی خان صاحب اپوزیشن لیڈر اور ہر رکن دے نال ملاقات کر کے سب نو قائل کیتا۔ بنیادی ترین کردار جو مولانا غلام قادر سیحانی صاحب فرما رہے ہیں ادھے چ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت ہے، اور عوام دے وچ قوت پیدا کرنی، اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہاں تک عوام دے جذبات کو پہنچاونا، جتنی خدمات حضرت خواجہ عبد مناف خان صاحب دی تکمیل تعلیم تو بعد نوجوانی دے دور دے وچ بھوک پیاس گرمی سردی آندھی طوفان بے آرامی کئی راتاں دا جگراتا، لیکن ان نوجوانی دے عالم صاحبزادگان بڑے نرم و نازک ہوندے لیکن ایک کریم ہستی جویں اج ساڈی نسل نو واسطے جامعہ سلیمانیہ دی صورت ساڈی پیاری بچیاں واسطے جامعہ خدیجہ الکبریٰ دی صورت وچ خاص اپنی ذات تو 1 روپے دا چندہ کیتے ہیں بغیر اج خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کریم ہستی نو اللہ نے شرف عطا کیتا ہے، اور جانن والے جان دیں کہ جتھے کوئی جیپ نہیں پہنچ سکتی، اگر ٹریکٹر تے ہی بیٹھ کے بڑھنا پہ تو اتھے بھی بیٹھ کے عوام نو موبیلائز کیتا، عوام نو متحرک کیتا، جتھے جتھے اپنا حلقہ درس موجود ہے پیا، تعلق موجود ہے کسی قسم دا، تاکہ اردو سیاسی حکومت تے بھی پیغام پہنچے۔ اسمبلی وچ اصحاب علم و دانش اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور باہر کردار ادا کر رہے ہیں، تو سارے تمام مشائخ، تمام علماء، تمام بزرگان، عوام وچوں ہر ایک سمجھدار ذمہ دار پڑھا لکھا انسان، ادا نتیجہ ہویا کہ پورا موقع انہوں نے دتا گیا 7 ستمبر 1974 دے وچ متفقہ فیصلہ آیا قومی اسمبلی دا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ ضروریات دین دے انہاں دا ایمان نہیں ہو گیا۔ میرے دوستو، جس لوگ آئین پاکستان نہیں منتے تو بنیادی انہوں نے حقوق تاؤں سنگی آئین پاکستان میں منصر بڑا اچھا ہویا ہے، چلو خرابی بسیار دے بعد بھی سپریم کورٹ نے تمام متنازع اپنا فیصلہ پیرا جات واپس لے لیں، یہ بھی حکم نامہ جاری کیتا ہے کہ آئندہ چھوٹیاں عدالتاں مقامی عدالتاں بطور نظیر بھی اس فیصلے نہ پیش کر سکتے، لیکن کتنی بڑی یہ غلطی آئی کہ جناب قادیانی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے، کیویں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں جس لئے ضرورت دینی نو نہیں منتے اور دعویٰ اسلام کی نہیں کر سکتے ہیں، مرتدن 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے کیویں تبلیغ کر سکتے ہیں، وجہ کہ آئین پاکستان نو نہیں منتے کیویں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام دے خلاف 4 دیواری بیٹھ کے غلام قادیانی دے امتی لوگن بڑھائی رکھیں اسلام دے نام ہوتے نہیں۔ بغاوت جرم ہے جدی سزا قتل ہے، سڑا آئین دا آرٹیکل 6 دس رہے ہیں، یہ ریاست دے خلاف یا آئین توڑ سی اس کو قتل کیتا میں سی۔
ٹھیک ہے، ہن کیا اپنی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے نجی تعلیمی اور ادارے اور سکولیں بیٹھ کے کیا ملک توڑن دے خلاف لک کے سازش ہو سکتی ہے؟ عدالت آکھے جناب قادیانی اپنی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے تو جو بھی تبلیغ کریں ٹھیک ہے، جائز ہے، انہوں نے حق دیتا وہی سکیندا ہے، جویں سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ 24 فروری 2024 دے وچ دے چھوڑا، ود جناب نظر ثانی دے فیصلے دے وچ اگست 2024 دوبارہ چا لکھا جناب چار دیواری دے اندر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان دے خلاف بغاوت دا پروگرام اور آئین توڑن دا پروگرام چار دیواری دے اندر بیٹھ کے بنایا من سکتا ہے۔ سپریم کورٹ دی اجازت دے سکتی ہے؟ منشیات جتنی نشاور چیزن انہاں دا پیدا کرنا، انہاں نو بناونا، انہاں نو فروخت کرنا، انہاں نو لوگاں نو رغبت دلاونا ہے، سب قانوناً جرم ہے پیا۔ شریعت چی من ہے، قانون دے وچ بہت بڑی دی سزا ہے۔ کیا چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اپنے گھراں چ نجی ادارے دے وچ کیا منشیات فروشی، منشیات بناون، انہاں نو عام کرنا، انہاں چیزاں دی سپریم کورٹ اجازت دے سکتی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے نے کسی نے قتل کر چھوڑے تو قاتل نو قصاص ہی قتل کیتا ویسے، لیکن ریاست نے پکڑنا، ریاست نے قتل کرنا ہے۔ ایک مجرم نو بھی قتل کرنا کیا چار دیواری وچ بیٹھ کے عوام پلاننگ کرے، سپریم کورٹ اجازت دے دی ہے؟ نہیں دے دی اجازت۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ زنا اور جتنی خرابیاں بڑے بڑے اخلاقی جرم چار دیواری دے اندر بیٹھ کے انہاں دی پلاننگ ناجائز چیزاں دی قانونی چی جڑی چیزاں پروہیبٹڈ انہاں دی منصوبہ سازی کرے، سپریم کورٹ مداخلت کر سی یا نہیں؟ اگر یہ چیزاں باہر آ ونجن، انہاں دے ثبوت ایویڈنس آ ونجن، سپریم کورٹ پکڑ سی یا نہیں؟ یہ سپریم کورٹ چھوڑ دے سی بھائی نہ تاجے چار دیواری چی بیٹھ کے منصوبہ بڑھائے انہاں کچھ نہ آکھو، اتھے سپریم کورٹ پکڑ دیئے کیا جیڑا عقیدہ ختم نبوت بنیاد اسلام دی اس دیاں دیواراں نو اور دی جڑاں نو کھوکھل کرن واسطے جتنا کوئی چار دیواری منصوبے بڑا میں سپریم کورٹ اجازت دے دی پئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت تواڈے باقی معاملات جتنی بھی نہیں ہے پئی۔ اساسے ساتھ شکر کے بالآخر ہوش دے ناخن لے گئے اور اپنے اس فیصلے نو رول بیک کر دیتا گیا، لیکن اطمینان اس وقت ہو سی جس وقت ایک تفصیلی فیصلہ تحریری صورت کی جاری ہوتے سی، اور ایسا امید کرتے ہیں کہ ملک پہلے بڑا انتشار ہے، مزید کسی انتشار کو بچاؤن واسطے سپریم کورٹ جمیں طے کیتا ہے، اعلان کیتا ہے، وہ مطابق صحیح فیصلہ آسان اینیا دے کہ کوئی تسا آئین تو نہیں، جو آئین دے وچ پہلے موجود ہے پیا عدلیہ نواں آئین نہیں مرتب کر سکتی، نواں قانون نہیں دے سکتی۔ آئین قانون بنانا مقدر نہ ہو ساری اسمبلیاں یا سینٹ دا کام ہے پیا، عدالت دا کام نہیں۔ عدالت صرف کسی ابہام آبنی قانونی نقطے جو دی وضاحت تشریح کر سکتی ہے، نواں قانون نہیں بنا سکتی، نواں آئین نہیں دے سکتی، ری رائٹ نہیں کر سکتی قانون اور عدالت۔ عدالت اپنی حدود وچ رہے اور جو آئین پاکستان دا تقاضا ہے آئین پاکستان کے تحت تفصیلی فیصلہ آوے۔ آپ میری اس آخری گل دی تائید کرتے ہو سارے دے سارے حضرات؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ حضرات کا بڑا ٹائم لے، اللہ پاک آپ سب نو جزائے خیر عطا فرماوے۔ قبلہ حاجی محمد اسماعیل خان صاحب نو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے رکھے، آمین۔ وما علیہ